اور شادیوں پہ فضول خرچیاں کرنے والوں، 50-50 ہزار لگانے والوں، صرف گانا گانے والوں کو دے رہے ہیں، ناچ گانوں پہ خرچ کر رہے ہیں، بے حیائیوں پہ خرچ کر رہے ہیں، بدکاریوں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ نہ جانے اللہ قرآن پاک میں نہیں فرماتا میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، کیونکہ ہم قرآن پڑھتے نہیں، کیونکہ ہم قرآن کا مطالعہ کرتے نہیں، کیونکہ ہم قرآن کو صرف پڑھ لیے لیکن قرآن کے اندر کبھی گئے نہیں، قرآن کو کبھی جاگ کے دیکھا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اللہ تعالیٰ فرمان فضول خرچی کرنے والا کبھی اللہ کا دوست نہیں ہوا کرتا، اگر وہ دوست ہوا کرتا ہے تو وہ شیطان کا دوست ہوا کرتا ہے۔ آ جاؤ، کیوں اپنے پیسوں کو فضول کاموں میں خرچ کرتے ہو؟ دارالعلوم تو آپ کو پکار رہا ہے، یہ مدرسہ آپ کو پکار رہا ہے، یہ حافظ قرآن پکار رہا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے دلوں میں اللہ کا کلام ہے یہ تو پکار رہے ہیں۔ ارے ہم تو رزق کے لیے ترس رہے ہیں، ہم تو کھانا کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، ہمیں دودھ نہیں ہے، ہمیں چائے نہیں ہے، ہمیں چاول نہیں ہے، ہمیں روٹیاں نہیں ہے۔ آپ پھینک کے دریا میں دیتے ہو، آپ ضائع کر کے فٹ پاتھ پہ ڈالتے ہو۔ کاش کی اس دارالعلوم کو نظر انداز نہ کیا ہوا ہوتا، کل قیامت کے دن اللہ اس مالدار سے سوال کرے گا، بتائیے مال کس نے دیا، بتائیے دولت کس نے دی، بتائیے زر کس نے دیا؟ یہ کہے گا مولا آپ ہی نے تو دیا۔ رب فرمائے گا بتائے مالدار تو نے یہ مال خرچ کہاں پہ کیا؟ یہ کہے گا مولا تیرے راستے میں۔ رب فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ تم نے اگر کبھی خرچ بھی کیا ہو تو اس وجہ سے تاکہ میرا نام ہو جائے، تاکہ میرا روب ہو جائے، میرا نام ہو جائے، میری جے کار ہو جائے، وہ تو تمہیں دنیا میں مل ہی گیا۔ اب یہاں کے لیے تم نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، لایا ہی نہیں۔ اللہ پاک سنو قرآن پاک کے اندر فرماون اذا السماء فطرت، رب دبن جس آسمان کو تم دیکھ رہے ہو نیلا آسمان ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے اس آسمان کو بھی میں پھاڑ دوں گا، یہ بھی نہیں رہے۔ اذا السماء فطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جن تاروں کو تم دیکھ رہے ہو دل خوش ہو جاتا ہے، تارے بھی نہیں رہے، یہ بھی نہیں رہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر کے کناروں پہ موجے منہ مارنے والوں، شراب پینے والوں، کہکشاں لگانے والوں، آجا اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے جب قبر والوں کو میں کہوں گا، ان قبروں سے کہوں گا اے قبروں ذرا میری امانت کو مجھے واپس دے دو، جو مردے آپ میں ہیں ان کو باہر نکالو، اے زمین نکالو۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اللہ پاک فرماتا ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قدمت وَأَخَّرَتْ، کلام میں وہی جہاں سے تم آئے ہو وہاں کیا چھوڑا اور جہاں آئے ہو یہاں کیا لائے ہو، جہاں سے آئے ہو کیا چھوڑ کے آئے ہو اور جہاں آئے ہو کیا لا کے آئے ہو۔ یہ تو اپنے ہاتھوں کو خالی پائیں گے، سب دنیا نیز تو نابود ہو چکا ہوگا۔ یہ کہیں گے مولا کل تک تو ٹھیک تھا، یہ کیا ہو گیا؟ رب فرمائے گا یہی تو قیامت ہے، بتا یہاں کے لیے کیا لائے ہو، بتا کیا تم نے سرمایہ لایا ہے؟ اگر میری طرح گناہگار ہوگا تو رو رو کے کہے گا مولا میں نے تو یہاں کے لیے کچھ نہیں لایا، میں نے تو یہاں کے لیے کوئی سامان ہی تیار نہیں کیا ہے۔ اے مالک، رب فرمائے گا یا ایھا الانسان ما غرک
بربکل کریم تلا مجھے یہ بتا تلا میں ون سکم ڈول لکھ میں آنے واتی نش تلا میں ون سکم دیت نہیں فریب سکم دیت نہیں دونک سے ازان سی کنن گسن حی علی الصلاة حی علی الفلاح لیکن جماؤں سی ٹس سے مس گسن جوانوں کوئی کیا جوان آئی لیکن آج مزاروں میں ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نبنیل کا گناہگار چھنیرت جب کوئی عادی شراب اس دنیا سے چلا جاتا ہے بدکار اس دنیا سے چلا جاتا ہے بے حیا اس دنیا سے چلا جاتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہا جب اس کو کفن کے لیے تیار کر لیا جاتا ہے دفن کے لیے تیار کر لیا جاتا ہے غسل کے لیے تیار کر لیا جاتا ہے یہ غسل دینے والوں کو کہتا ہے مجھے غسل نہ دے دو کفن کہنے والوں کو کہتا ہے مجھے کفن نہ پہناؤ اور مزاروں پہ لے جانے والوں کو کہتا ہے مجھے اس قبر کی طرف نہ لے جاؤ کس کو کیونکہ اس کو سب کچھ دکھائی دیتا ہے لیکن بول نہیں سکتا لیکن کہہ نہیں سکتا لیکن محسوس تو کر سکتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے قبر کے لیے تیار کر لیا جاتا ہے قبر اللہ سے کہتی ہے مولا اس گناہگار کو یہاں مت لاؤ اس بدکار کو یہاں مت لاؤ اس بے حیا انسان کو یہاں مت لاؤ اللہ کہتا ہے قبر کیوں کیا وجہ ہے قبر کہتی ہے مولا میں تو پاک زمین تھی لیکن ان کے اعمالوں نے مجھے ناپاک کر دیا میں تو پاک زمین تھی لیکن اس کے کردار نے مجھے ناپاک کر لیا ہے آئے دیکھو بے حیائیاں کتنی ہوتی ہے ہماری بیٹیاں گناہ کر رہی ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد گناہ پہ فخر کر رہی ہے کہتی ہے میں نے گناہ کر لیا ہے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے اے لوگو اے گناہ کرنے والو وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا گناہ کے قریب بھی مت جانا گناہ کے نزدیک بھی مت جانا کرنے کی تو بات جب قریب جانے کے لیے منع فرمایا گیا تو کرنے کی اللہ پاک فرمایا یا ایھا الانسان اے انسان پیدا میں نے کیا آنکھیں میں نے دی عزت میں نے دی شہرت میں نے دی اولادیں میں نے عطا کی زمینیں میں نے عطا کی دن دولت میں نے عطا کی لوگ تجھے واہ واہ کر رہے تھے ہاتھ چوم رہے تھے بوسہ دے رہے تھے لوگوں کو حسن ظن تھا لیکن آپ کیا کر رہے ہو کر کیا رہے اسی لیے جو خدا کے دوست ہوتے ہیں وہ راتوں کو بیدار ہو کے اللہ سے مانگتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وہ راتوں کو نمازیں بچھا دیتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں مولا گناہ کی حالت میں آپ نے مجھے اتنی عزت دی ہے جب میں آپ ہی کا بن جاؤں تو کتنی عزت مل جائے گی کتنی عزت مل جائے گی کتنا ادب اور احترام مل جائے گا تو میں نوجوانوں میں عزیزوں میں بزرگوں تو دوستوں ولیو کریو سودا خدا یست خدا سجد رسول سجد بلبل شودا شیدا جانے بکن پیدا تس سوچ کرو سودا یس کری وفاداری اس لئے میرے نبی علیہ السلام فرمایا گیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب آقا علیہ السلام آپ بھی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو کتاب میں نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے اور اس کے بعد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ نماز قائم کر لیجئے اور اس کے بعد فرمایا گیا کیوں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر یہی وہ عبادت ہے جو عبادت اس کو بے حیائی سے وہ کون سی عبادت نماز
اور جب یہ نماز عشق نبی میں پڑھی جائے، عشق مصطفیٰ میں پڑھی جائے اور حضور علیہ السلام کی محبت میں پڑھی جائے تو کیا ہی مزہ ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ یونس میں، ان الذین لا یرجون لقاءنا تملک یمدبن زہرہ چنہ ایسی یم دنیا نیارن کے، زہرہ چنہ ایسی یم دنیا، وہ لوگ جو کہتے ہیں شاید ہمیں مرنا نہیں، ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں شاید ہمیں اللہ سے ملاقات نہیں کرنی ہے، وردوا بالحیات الدنیا، اور راضی ہوئے کس پہ؟ دنیاوی زندگی پہ۔ انہوں نے سوچا شاید دنیا ہی سب کچھ ہے، انہوں نے کہا شاید ہمیں دنیا میں ہی رہنا ہے، مرنا نہیں ہے۔ اگر دنیاوی خواہشات کو آپ کو توڑنا ہے، لذات کو ختم کرنا ہے، تو آپ کو ضرور مرنا یاد کرنا پڑے گا، اپنی قبر کو یاد کرنا پڑے گا، اپنی آخرت کو یاد کرنا پڑے گا۔ اس سے کیا ہو جائے گا؟ دنیاوی لذاتیں ختم ہو جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن چارپائی پہ سوئے ہوئے، تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آئی میں چارپائی ہی تیری مت کیا نشان کہا شان مبارک۔ صحابہ نے نظر کی، کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے تو شان اقدس پہ نشان پڑے ہوئے، اس چٹائی کے کیوں نہ آپ کے لیے نرم بستر لائے، کیوں نہ آپ کے لیے وہ بچھونا لائیں جس سے آپ کے نشان دور ہو جائے، نہ لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس مال اور اس دنیا سے محبت نہیں ہے، میرے لیے دنیا ایسے ہیں۔ کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جب کوئی سوار سفر کرنے کے لیے نکلتا ہے، کوئی سفر کرنے والا سفر کرنے کے لیے نکلتا ہے اور گھوڑے پہ چڑھ کے جاتا ہے، تو پھر جب وہ تھکتا ہے تو کسی سائے کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، کسی سائے کے نیچے، وہاں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 ہفتہ 2 ہفتہ وہاں کیا کرتا ہے؟ پڑاؤ کرتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر سامان کو اٹھاتا ہے اور اس سوار پہ چڑھ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اس جگہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور اس سائے کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح میری دنیا۔ تو دنیا سے محبت کیسی کرنی ہے؟ تو آخرت سے محبت کرو نا، قبر سے محبت کرو نا، وہ زندگی اعلیٰ ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ وہی لوگ اللہ کے اس جنت کے وارث ہوا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی راتیں سجودوں میں اور قیاموں میں گزاری۔ آؤ، اسی لیے سورۃ الاولیاء تمہارے لیے ایک انمول تحفہ بیچتا ہے، اس کا نام ہے حیا اور پردہ۔ پڑھو اس کتاب، لے لو اس کتاب، اپنی بچیوں کو دے دو، اپنی بیویوں کو دے دو، خود بھی پڑھو۔ حیا خود بخود قائم ہو جائے گی۔ اس گھر کو اگر آگ لگی ہے تو گھر کے چراغ سے۔ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو دینی تعلیم دی ہی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا زندگی 4 طریقوں سے گزارو۔ آقا علیہ السلام سے عرض کی گئی آقا وہ کون سے 4 طریقے ہیں؟ پہلا طریقہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر زندگی گزارنی ہے تو عالم بن کے گزارو۔ یہ دیکھو عالم بیٹھے، عزت کتنی، احترام کتنا، وقار کتنا ہے۔ یہ اس کی ذات کی عزت نہیں ہے، یہ علم کی عزت ہے۔ علم بہت بڑا مقام ہے یہ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عالم بنو، کیونکہ عالم ہی اللہ سے سب سے ڈرنے والے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں خبر نہیں تو عالموں سے پوچھو، علم والوں سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زمان واجد علم گیس ختم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو عرض کاش نبی کیا کتابیں اٹھا لی جائے گی، کیا یہ کتابیں نہیں رہے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں وہ بات نہیں ہے، علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی عالم ہی نہیں رہے گی۔
اس لیے عالموں کی کیا کرو، قدر کرو، اور اپنے بچوں کو کیا بناؤ، عالم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر عالم نہ بن سکو تو طالب علم ہی تو بنو، طالب علم نہ بن سکو تو عالموں کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، نہ بیٹھ سکو تو عالموں سے محبت کرنا سیکھ لو۔ پانچواں طریقہ نہیں لینا۔ صحابہ نے عرض کی پانچواں کون سا ہے؟ فرمایا پانچواں طریقہ شیطان کا طریقہ اختیار